وہ سالی شان گھر کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ تو پتا تھا کہ اس کی خالہ کی شادی بہت امیر ترین گھر میں ہوئی ہے، مگر وہ لاہور شہر کی جانی مانی فیملی ہوگی اسے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ وہ آج ہی فیصل آباد سے لاہور پہنچی تھی۔ یہ فاصلہ اتنا زیادہ تو نہیں تھا، مگر وہ زندگی میں کبھی بھی اپنی خالہ کی ہاں نہیں آئی، مگر اس کی خالہ ہمیشہ آیا کرتی تھی اپنے ڈرائیور کے ساتھ۔ اسے وہ بہت ہی نفیس خاتون اور محبت کرنے والی لگتی تھی۔ اس کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ماں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ پروفیسر اصغر علی کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، شمائلہ اور میمونہ۔ شمائلہ کی شادی ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں ہوئی تھی، مگر میمونہ کی شادی اپنی پھپھی ذات کے ساتھ ہوئی تھی۔ اور جب وہ 2 بھائیوں کے بعد پیدا ہوئی تو اس کے والد شمس الدین نے بہت خوشیاں منائیں، اور ان کا پورا ارادہ تھا کہ ان کی بیٹی ہنا ایک دن ان کا نام روشن کرے گی۔ مگر وہ محض 10 سال کی تھی جب ایک ایکسیڈنٹ میں شمس الدین کی وفات ہو گئی، اور وہ ہمیشہ کے لیے اپنے نانا کے پاس آ گئے، اپنی والدہ کے ساتھ۔ نانی کی وفات تو کافی عرصے پہلے ہو چکی تھی، اور نانا کافی بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی پینشن سے ہی گھر چلتا تھا۔ اس کا بڑا بھائی خضر ایک کمپنی میں جاب کرنے لگا تو ان کے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے، اور پھر خضر کی شادی ان کی پسند کی لڑکی آمنہ سے ہو گئی، جو کہ ایک بہترین ہمسفر تھی۔ اور اس کا دوسرا بھائی ابراہیم اپنی یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا، اور ہنا بھی BSc کر کے فارغ ہوئی تھی، اور اب اسے لاہور کی یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر تعلیم مکمل کرنے کا موقع ملا تھا، اور وہ یہاں پر ہاسٹل میں رہنا چاہتی تھی۔ مگر اس کی خالہ شمائلہ نے اسے سختی سے اپنے ہاں آ کر رہنے کو کہا تھا، تو اپنی ماں کے حکم پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے گھر آ چکی تھی۔ مگر اتنا بڑا ان کا گھر دیکھ کر اب دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ وہ ڈرتی ڈرتی اندر داخل ہوئی تو شمائلہ بیگم فون پر کسی کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس نے سلام کیا تو وہ فون رکھتی جلدی سے آ کر اسے اپنے گلے لگا گئی۔ ارے میرا بچہ، مجھے بتایا ہوتا، میں ڈرائیور کو بھیج دیتی، یا ریحان کو، کہ وہ تمہیں اسپیشلی جا کر پک کر لیتا۔ شمائلہ نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تو وہ ان کی محبت پر محض مسکرا دی۔ اچھا چلو جلدی سے چینج کر کے آؤ، میں تمہارے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ نہیں خالہ، وہ راستے میں نے کھا لیے تھے سینڈوچ، اب میں بس آرام کروں گی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی سفر نہیں کیا تو بہت عجیب سا فیل ہو رہا ہے۔ وہ آہستہ سے بولی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں نہ اس ٹائم ذرا جم میں جاتی ہوں، تو تم اپنا بہت دھیان رکھنا، ٹھیک ہے؟ اور پھر رات کو ملاقات ہوتی ہے۔ شمائلہ بیگم نے کہا تو وہ محض سرس بات میں ہلا گئی۔ پھر ملازمہ کے ساتھ وہ گیسٹ روم میں آئی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ شام کو لان میں ٹہلنے کے لیے باہر آ گئی۔ وہ وہاں چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی، اسے اچانک سے بچوں کے مسلسل رونے کی آواز آنے لگی۔ کیا یہ میرا وہم ہے یا میں سچ میں سن رہی ہوں آواز؟ لیکن خالہ کے گھر میں چھوٹے بچے کہاں سے آئے؟ سر کھجاتے ہوئے سوچے گئی۔ پھر ان آواز کے تعاقب میں وہ چلتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب بڑھی جو لان کے لاسٹ میں بنی ہوئی تھی۔ وہ چلتی ہوئی اوپر آئی تو ایک 4 سال کی بچی اور ایک تقریباً 2 سال کا بچہ ہوگا، وہ دونوں مسلسل رو رہے تھے، اور ملازمہ انہیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر پیچھے کر رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے، ہر وقت گند ڈال دیتے ہو، ابھی تم لوگوں کو صاف کر کے گئی تھی، میرا تو دل چاہتا ہے زہر دے کر تمہیں مار دوں۔ ملازمہ چلا کر بولی۔ کس طرح بات کریں آپ اپنے بچوں سے؟ اس نے پاس جا کر کہا تو ملازمہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ ارے آپ بی بی جی اوپر آ گئی، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، شمائلہ بیگم بڑی ناراض ہوں گی، آپ جلدی سے یہاں سے چلی جائیں۔ وہ ملازمہ گھبرائی ہوئی سے بولی۔ میں تو چلی جاؤں گی، لیکن آپ اپنے بچوں کو کیوں مار رہی ہیں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ دیکھیے اس وقت کوئی بات مت کیجیے، میڈم آنے والی ہوں گی، بہت ناراض ہوں گی، پلیز چلے جائیں آپ یہاں سے۔ ملازمہ نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا تو وہ سر جھٹک کر واپس پلٹ آئی۔ اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی تو وہ کچن میں چلی آئی۔ وہاں ایک ملازمہ کھڑی ہوئی تھی جس سے اسے دوپہر کو کمرے تک پہنچایا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ چائے بناتے ہوئے اس نے پلٹ کر ملازمہ سے پوچھا۔ جی چھوٹی بیگم صاحبہ ضرور۔ وہ اوپر ایک ملازمہ اپنے بچوں کو مار رہی تھی، اور ایسا کیوں کر رہی تھی وہ؟ اس نے معصومیت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ارے وہ ملازمہ کے بچے تھوڑی ہیں، وہ تو ہمارے بڑے بابا کے بچے ہیں، بڑا ظلم ہوا ان پر۔ بڑے بابا کو ان کی بیوی 2 سال پہلے جب چھوٹا بیٹا ہوا نا، چھوڑ کر چلی گئی، اور اب بیچارے خود ہی سنبھالتے ہیں، اور آفس کے لیے بھی جب جاتے ہیں 3-4 گھنٹے جاتے ہیں، ورنہ آفس کا کام خود ہی گھر میں کرتے ہیں،
اور 7 بچوں کو سنبھالتے ہیں۔ ملازمہ نے آہستہ سے کہا، لیکن پھپھو کا تو ایک ہی بیٹا ہے نا، ریحان بھیا، اور جہاں تک مجھے یاد ہے ان کی شادی نہیں ہوئی۔ وہ حیرانگی سے بولی، یہ ہمارے بڑے صاحب کی پہلی بیوی سے تھے، اور چھوٹی بیوی، پلیز کچھ اور مت سوال پوچھے گا، بڑی بیگم صاحبہ انہیں بہت نفرت کرتی ہیں۔ وہ ملازمہ آہستہ سے بولی تو اسے یہ سب سن کر بہت حیرت ہوئی۔ پھر وہ چپ چاپ چائے کا کپ اٹھائے باہر آ کر بیٹھ گئی، مگر اس کا دل ان بچوں میں تھا جو کہ آنسوں سے رو رہے تھے، اور ملازمہ کو ان بچوں پر چیخنا چلانا۔ وہ لب کچلتے ہوئے ٹائم دیکھی جا رہی تھی، پھر بے اختیار اس کے قدم دوبارہ سے سیڑھیوں کی جانب بڑھے۔ وہ اوپر آئے تو بچے اب چپ چاپ کھیل رہے تھے اور پاس فیڈر پڑے تھے، شاید ابھی دودھ پی کر فارغ ہوئے تھے، مگر فیڈر کی حالت دیکھ کر اس سے ابکائیاں سی آئیں۔ ہائے بیبی، اس نے اس 4 سالہ بچے کے پاس جا کر پکارا تو وہ گھبرا کر اپنی گڑیا کو سینے سے لگائے اسے دیکھنے لگی، مگر 2 سالہ بچہ باہیں پھیلا کر اس کی طرف لپک رہا تھا۔ اس نے اس ننھے سے شہزادے کو جب پکڑا تو اس کا پیمپر لیک ہوا تھا۔ اسی وقت ملازمہ بھی وہاں پر آ گئی۔ وہ پھر سے اسے دیکھ کر گھبرا چکی تھی۔ ہائے اللہ، آپ پھر اوپر آ گئی؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس طرح کا سلوک کرتی ہو بچوں کے ساتھ؟ اور تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ اس کا پیمپر لیک ہوا ہے؟ اگر سردی لگ جائے بچے کو؟ اور یہ کیا ہے؟ فیڈر دھوئے بغیر بچے کو دودھ دیا تھا۔ وہ 1 منٹ میں اس کی کلاس لے چکی تھی۔ آپ مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتی، میں نے بڑی بیگم صاحبہ کو بتا دیا نا، تو آپ کی خیر نہیں۔ کیا بتاؤ گی؟ ہاں، اس سے پہلے تمہاری کرتوتیں بچوں کے باپ کو بتاؤں گی۔ آنے والے ہی ہوں گے نا، چند گھنٹوں کے لیے تو جاتے ہیں وہ تب کر بولی تو ملازمہ کے چہرے پر گھبراہٹ بھرے تاثرات چھا گئے۔ ہاں تو ہم کیا کریں؟ فری میں سے سنبھالتے رہیں؟ بیگم صاحبہ بھی ہمیں پیسے نہیں دیتی ان کو سنبھالنے کے، اور صاحب جی بھی تھوڑے پیسے دیتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا بھی میرے پیسے بڑھا دو، تو اب میں اتنے پیسے میں سارا کام بھی کروں، ان کے بچے بھی سنبھالوں۔ ملازمہ کافی بدتمیز تھی۔ جاؤ یہاں سے، اتنے معصوم بچوں پر بھی تمہیں ترس نہیں آتا؟ وہ تڑپ کر بولی، ارے ان کی دادی ان پر ترس نہیں کھاتی تو میں کیوں کھاؤں؟ وہ منہ بنا کر بولتی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے ان ننھے سے بچوں کو نہلا دھلا کر بٹھایا اور کچن میں چلی آئی۔ کچن کی حالت اس قدر گندی تھی کہ اسے دیکھ کر نفرت سی محسوس ہوئی۔ سر جھٹک کر بچوں کے لیے ان کی چیزیں ڈھونڈنے لگی جو کہ جلدی اسے مل چکی تھیں۔ ہر قسم کی چیزیں ان کے باپ نے رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے چھوٹے کے لیے سیریلیک بنایا اور بیٹی کے لیے فروٹس کاٹے۔ ان دونوں کو کھانا کھلایا تو وہ کچھ ہی دیر میں اس سے فارغ ہو کر کھیلنے لگے تھے۔ ملازمہ بھاگی بھاگی چلی آئی۔ یہاں سے جلدی کریں، جائیں، صاحب جی آ گئے ہیں، اور یہاں باہر سے مت نکلنا، ادھر اندر والی سیڑھیوں سے نکلو، جلدی کرو ورنہ میری شامت آ جائے گی، جلدی کرو۔ ملازمہ نے افراتفری ڈال دی تھی تو ہنا بھی گھبرا کر جلدی سے نیچے کی جانب بھاگ گئی۔ عریش ابھی اپنے آفس سے گھر پہنچا تھا، اور جیسے ہی وہ اوپر آیا تو بچوں کو کھیلتے دیکھ کر جیسے سکون سے اندر پھیل گیا۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گیا تھا۔ ویسے تو وہ گھر سے ساری تیاری کر کے نکلتا تھا، مگر جو میٹنگ کل ہونی تھی وہ آج ہی کرنی پڑی تو اسی وجہ سے وہ لیٹ ہو چکا تھا۔ مگر اس کا دھیان بچوں میں ہی لگا رہا، مگر بچوں کو یوں صاف ستھرا بیٹھا دیکھ کر گویا اس کی ٹینشن ختم ہو گئی تھی۔ کیا کیا میرے بیبیز نے؟ وہ اریحا کو گود میں اٹھائے چومتے ہوئے بولا، ہمیں آنٹی نے کھانا بھی کھلا دیا۔ اوہ واو، ٹمی فل ہے میرے بیبی کا؟ اس نے انصر کو پیار کرتے ہوئے پوچھا تو اریحا نے سر زور زور سے ہلا دیا۔ اچھا چلو آپ کھیلو، بابا کپڑے چینج کر لیں۔ وہ انہیں پیار کرتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تھینک یو زبیدہ، آج بچے کافی زیادہ خوش ہیں اور صاف ستھرے بھی۔ یہ لو تمہارا انعام، اسی طرح انہیں رکھو گی نا روز تو مجھے ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں بار بار کہنے کی۔ وہ پاکٹ سے پیسے نکال کر اسے پکڑاتے ہوئے بولا تو زبیدہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ارے صاحب جی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ کے بچے میرے بھی تو بچے بھی ہیں نا۔ مجھے بڑا پیار ترس آیا جب میں نے سوچا، تو پھر میں نے بہت خیال رکھا ان کا۔ اب میں جاتی ہوں نیچے۔ ملازمہ نے مکاری سے کہا تو وہ سر جھٹک کر گھر کے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ آنے والے دنوں میں بچے اس سے روز اسی طرح ملنے لگے۔ گھر کا کچن اور باقی سب صاف ستھرا تھا۔ وہ زبیدہ کے کام سے بہت مطمئن تھا تو اسی لیے روز ہی اب وہ آفس سے لیٹ ہونے لگا۔ آج اس کے سر میں درد تھا تو وہ 4 بجے ہی گھر کے لیے نکل آیا۔ وہ گھر پہنچا اور جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو وہاں زبیدہ کی بجائے کسی اور لڑکی کو بچوں کے ساتھ کھیلتا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کون ہو تم؟ زبیدہ، زبیدہ کہاں ہو تم؟ اس نے چلا چلا کر زبیدہ کو پکارتے ہوئے بچوں کو اپنی طرف کھینچا
مگر اریحا جلدی سے اس لڑکی کی گود میں جا کر بیٹھ گئی اور انصر بھی اس سے چھوٹ چھوٹ کر اسی کی جانب جا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ اس لڑکی کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، جس کے چہرے پر گھبراہٹ بھرے تاثرات تھے۔ یہ ہمارے اچھے والی آنٹی زیادہ مارتی ہے ہم کو، اس کی ننھی سی پری نے اس لڑکی کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا تو وہ شاکڈ ہی رہ گیا اور زبیدہ چہرے پر گھبراہٹ بھرے تاثرات لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اوہ، تو اس آنٹی کی بات ہو رہی تھی اور میں اس دن سے زبیدہ صاحبہ کو کریڈٹ دے رہا تھا۔ مجھے لگا کہ تم سدھر گئی ہو، مگر نہیں، میں غلط تھا۔ تم ویسی کی ویسی ہو، مکار اور جھوٹی، جیسی تمہاری بڑی بیگم صاحبہ ہے۔ اس شخص کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ آپ مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ میں بڑی بیگم صاحبہ کو جا کے بتاؤں گی کہ آپ ان کے بارے میں کیا بول رہے تھے۔ گیٹ آؤٹ، یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اور تمہاری بڑی بیگم صاحبہ سے میں ڈرتا نہیں ہوں۔ تمہیں جس کو جو بتانا ہے جا کر بتاؤ، اور اب اس وقت یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میرا دماغ خراب ہوا تو میں نہ جانے کیا کروں گا۔ وہ غصے سے بولا تو زبیدہ منہ بناتی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے مڑ کر ایک نظر اس لڑکی کی جانب دیکھا جو سادہ سے لباس میں بالوں کی چوٹی بنائے، شانوں پر دوپٹہ ڈالے انتہا کی حسین لگ رہی تھی۔ اس کی گوری رنگت میں سرخیاں جھلک رہی تھیں، مکمل حسن تھا جس میں سادگی بھی تھی۔ وہ اس کے یوں دیکھنے پہ جیسے سمٹ سی گئی۔ کون ہو تم؟ نئی ملازمہ آئی ہو کیا؟ اس نے نرمی سے پوچھا، اور اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی کہ عریش کا فون بجنے لگا۔ وہ فون کان کو لگائے بات کرتے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا جو کہ ان بچوں کا بائے بائے بولتی ہوئی نیچے کی جانب جا رہی تھی۔ وہ اسے پکار کر اس سے پوچھنا چاہتا تھا، مگر فون پر ہونے کی وجہ سے وہ پوچھ نہیں پایا۔ وہ فون رکھ کر بچوں کی طرف پلٹا۔ بی بی، یہ آنٹی اس دن سے آپ کا خیال رکھ رہی تھی؟ یس بابا، اریحا نے سر زور زور سے ہلاتے ہوئے کہا تو وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ گڈ، چلیں اب آپ کے لیے بابا کچھ دیر آرام کریں گے، پھر اس کے بعد بابا آپ کے لیے کھانا بناتے ہیں۔ وہ اپنی کنپٹیوں کو مسلتے ہوئے بولا اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرہ بھی صاف ستھرا تھا اور اس نے جیسے وارڈروب کھولی تو اس کے سارے کپڑے بڑے سلیقے سے ہینگ کیے گئے تھے۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچتے ہوئے اختیار مسکرا دیا، پھر ساری سوچیں جھٹک کر وہ فریش ہونے کے ارادے سے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کب سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، آج تو اس کی جان بخشی ہو گئی تھی، مگر اس کے دل میں شمائلہ بیگم کے لیے نفرت محسوس کر کے اب تو وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں یہ جاننے کے بعد کہ وہ شمائلہ بیگم کی بھانجی ہے اس سے نفرت نہ کرے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بچوں سے اس سے ملنے بھی نہ دے۔ کچھ دیر بعد ملازمہ نے اسے باہر آنے کے لیے کہا تو وہ باہر آئے تو ایک لڑکا صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ واؤ، یہ تو واقعی بہت خوبصورت ہے مام، پاکستان سے آئی ہو کیا؟ اس لڑکی نے شرارتی انداز سے پوچھا، اور اس کے مام کہنے پر وہ سمجھ گئی کہ وہ ریحان ہے۔ کیسے آپ ریحان بھائی؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ارے پلیز، بھائی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ ریحان بولو، یا تم مجھے آرج بھی کہہ سکتی ہو۔ وہ مسکرا کر بولتا جا رہا تھا اور اس کی بے باک نگاہیں حنا کو اپنے اندر اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہاں سے بھاگ جائے، مگر وہ خود پر کنٹرول کرتے ہوئے شمائلہ بیگم کے پاس جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ تمہارے ڈیڈ بھی آنے والے ہیں، تو ملازمہ سے بولو کہ اوپر چودھری صاحب کو بولیں کہ نیچے آ جائے، کیونکہ ان کے والد محترم مہینے کے بعد واپس آ رہے ہیں اور ان کا آرڈر ہے کہ ان کا لاڈلا بیٹا بھی نیچے ہو۔ آج کا کھانا تو ہمارا خراب ہوگا، پتہ بھی ہے مجھے وہ زہر لگتا ہے، پھر بھی تمہارا باپ باز ہی نہیں آتا۔ شمائلہ بیگم کے لہجے میں اس قدر تحقیر اور نفرت تھی کہ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگے۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی وہ نرم ہو اور شائستہ خاتون نہیں لگ رہی تھی، مگر اسے اس نفرت کی وجہ نہیں معلوم تھی، اس لیے اس نے سر جھٹک کر ادھر ادھر دیکھا اور دل ہی دل میں پلان بنا رہی تھی کہ کسی طرح وہ اس شخص کا سامنا نہ کر پائے۔ خالہ، میں کمرے میں جاؤں؟ میری طبیعت نہیں تھی، مجھے آرام کرنا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آہستہ سے کہا تو شمائلہ خاتون چونکی۔ ارے میری بچی، کیا ہوا؟ میں ریحان سے بولتی ہوں، وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس سے چلتا ہے۔ شمائلہ بیگم نے کہا، نہیں خالہ، میں کچھ دیر آرام کروں گی نا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جلدی سے بولی، اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تمہارا کھانا کمرے میں بھیج دوں گی۔ شمائلہ بیگم کے ماننے پر وہ دل ہی دل میں شکر کرتی جلدی سے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن وہ صبح اپنی یونیورسٹی کے لیے نکل گئی اور روٹین کے مطابق وہ 12 بجے واپس آ چکی تھی، اور آتے ہی وہ اوپر پورشن میں آئی تو سامنے بیٹھے عریش کو دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی تو خیال میں تھا کہ وہ اب تک آفس جا چکا ہوگا۔ وہ واپس پلٹنا ہی چاہتی تھی کہ عریش نے اسے آواز دی،
ارے آئیے نا، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ دراصل میں زبیدہ کے پاس بچوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میری 2 بجے میٹنگ ہے، تو اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو بچوں کو سنبھال لیں گی تب تک، اور میں آپ کو پے کر دوں گا۔ وہ جلدی سے بولا، نہیں، پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسے ہی کر دوں گی، اور مجھے ویسے بھی بچے بہت اچھے لگتے ہیں، اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے یہ سب کرنا۔ وہ آہستہ سے بولی، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، آپ کو آپ کی محنت کی ضرور قیمت ملے گی۔ ویسے آپ نے مجھے بتایا نہیں تھا آپ یہاں نئی ملازمہ آئی ہیں؟ عریش کے سوال پر اس کا حلق خشک ہوا، مگر سچ بولتی تو اسے پتا تھا کہ آئندہ سے بچوں سے ملنے نہیں دیا جائے گا۔ جی، اوہ اچھا، آپ جسٹ میرے اور میرے بچوں کا کام کیجیے اور میرے ہی پورشن میں رہ لے، میں آپ کو پے کر دوں گا۔ اور رہی بات مسز حیات کی، تو انہیں انکار کر دیجیے کہ آپ ان کے کام نہیں کریں گے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، نہیں، شام کو ان کا کام کرنا ہوتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں، میں دن میں آپ کے کر دوں گی۔ وہ جلدی سے بولی، اوکے، اچھا کھانا وغیرہ بنا لیتی ہے نا آپ؟ اگر مائنڈ نہ کریں تو میرے آنے سے پہلے کھانا بھی بنا دیا کریں، ایکچولی مجھے بنانا پڑتا ہے تو بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں۔ وہ جلدی سے بولا، جی، آپ مجھے مینیو بتا دیجیے گا، میں بنا دوں گی۔ وہ جلدی سے بولی اور نگاہیں ہنوز جھکائی ہوئی تھیں۔ وہ جھوٹ اس سے آنکھیں ملا کر نہیں بول سکتی تھی۔ بس میں زیادہ ڈشز نہیں کھاتا، صرف ایک ہی کھانا بنائے گا، کچھ بھی بنا دیجیے گا، فریج میں ساری سبزیاں وغیرہ اور باقی سارا کچھ پڑا ہوا ہے۔ وہ اسے انسٹرکشن دیتا وہ اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہو کر آفس کے لیے نکلا اور جاتے جاتے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی جو کہ بچوں کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ وہ آفس میں بھی اسی کے متعلق سوچتا رہا تھا۔ اگلے کئی دن تک وہ اس کے آنے سے پہلے کھانا تک بنا کر رکھ دیتی تھی۔ اسے اپنا گھر لگنے لگا تھا، ورنہ اس نے زندگی میں کہاں اس قسم کا سین دیکھا تھا۔ پہلے سوتیلی ماں شمائلہ بیگم نے اسے کبھی اپنا بیٹا ہی نہیں سمجھا اور ہمیشہ اس پر اپنی نفرت انڈیلتی آئے، اور پھر اس کے بعد اس کی بیوی سمرین، جو کہ خالص اسی کی پسند تھی، مگر جلد ہی وہ اس سے اکتا گئی تھی کیونکہ اسے بہت بڑی ڈیزائنر بننا تھا اور وہ گھریلو ٹائپ لڑکی چاہتا تھا جو اس کے گھر کو گھر سمجھے۔ تو اسی لیے جب وہ دوسری بار پریگننٹ ہوئی تو بچے کو جنم دیتے ہی وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ آج وہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ خوش باش زندگی گزار رہی تھی، اور وہ ادھورے کا ادھورا تھا، اور اس اللہ سے ہمیشہ یہی شکوہ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے ساتھ خالص ہو۔ مگر اب کی بار اسے لگ رہا تھا کہ اس کی تلاش ختم ہو چکی ہے۔ وہ چاہے ملازمہ ہی تھی مگر اس کے دل کو بھا چکی تھی، اور وہ جلدی حیات صاحب سے بات کر کے اسے اپنے نکاح میں لینے والا تھا۔ اگر کہا جائے کہ اسے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی تھی تو یہ غلط نہیں تھا۔ اسے اوپر کے پورشن میں آتے کافی دن ہو چکے تھے۔ وہ چپکے سے آتی تھی اور چپکے سے واپس چلی جاتی تھی، اور شمائلہ بیگم کو کچھ نہیں پتا تھا۔ آج وہ جب اوپر سے واپس آئے تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عریش نیچے ہوگا۔ وہ اپنے دھیان میں ڈائننگ ہال میں آئے تو سب کو سلام کرتے عریش کو دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا۔ ارے آؤ بیٹا، شمائلہ بیگم کے لہجے میں اتنے مٹھاس محسوس کر کے عریش چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ لڑکی؟ عریش نے آہستہ سے پوچھا۔ میری بھانجی ہے اور میرے ریحان کی ہونے والی دلہن۔ شمائلہ بیگم کی بات پر اسے ایسا محسوس ہوا کہ پورے حیات مینشن کی چھت اس کے اوپر رن گری ہے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھے جا رہا تھا جو کہ نگاہیں چراتے اس کے سامنے والی چیئر پہ بیٹھ چکی تھی۔ عریش کھانا ادھورا چھوڑتا ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے کدھر، کھانا تو کھاؤ، اور ویسے بھی تم کوئی بات کرنے آئے تھے نا؟ حیات صاحب نے چونک کر کہا۔ اب ضرورت نہیں ہے بابا، اور جو مسئلہ آپ سے پوچھنا تھا وہ حل ہو گیا، اور میں نے کھانا کھا لیا تھا آفس سے آ کر، تو اس لیے اب اتنی بھوک نہیں ہے۔ وہ آہستہ سے کہتا اٹھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہینا لب کچلتی ہوئی بے دلی سے چمچ پلیٹ میں چلاتی رہی تھی، مگر ساتھ ہی اس کا دماغ میں الجھا ہوا تھا کہ خالہ نے اسے ریحان کی دلہن کیوں کہا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ شمائلہ بیگم کے پاس آئی۔ خالہ، وہ آپ نے کہا کہ میں ریحان کی ہونے والی دلہن، مگر یہ بات مجھے تو نہیں پتا۔ وہ جھجکتے ہوئی بولی، میرا مقصد تمہیں یہاں بلانے کا بھی یہی تھا کہ میرا بیٹا تمہیں پسند کر لے، اس لیے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی کہ جب تک وہ نہیں پسند کر لیتا میں کچھ نہیں بولوں گی اور نہ ہی رشتہ مانگوں گی۔ اور کل رات میرے ریحان نے ہاں بول دیا ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسے تم بہت پسند آئے ہو، اور تم سے بڑھ کر میرے لیے کون ہو سکتا ہے؟ پھر میری بہن میمونہ کا بھی تو بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ کتنی ٹینشن وہ لیتی تھی تمہیں لے کر، شمائلہ نے اپنے ازلی نرم لہجے میں کہا، اور یہ مٹھاس خاص طور پر شمائلہ کے لہجے میں صرف اپنوں کو لے کر ہی ہوتی تھی، مگر جب وہ عریش کو دیکھتی تھی تو نہ جانے کہاں سے اتنی نفرت جھلکنے لگتی تھی۔
اسے شمائلہ بیگم کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ آخر ان کا کون سا روپ سچا ہے، اور رہا ریحان، اسے تو وہ پہلی نظر میں ہی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کی نگاہیں بہت غلیظ محسوس ہوئی تھیں۔ پھر وہ بنا کچھ اور پوچھے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن وہ جب یونیورسٹی سے واپس آئے تو عریش آج بھی گھر پر ہی تھا۔ کیا کرنے آئے ہو یہاں پہ؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے جھوٹے اور مکار لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ عریش نے سخت لہجے میں کہا، سوری، میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی، مگر مجھے آپ کے بچے بہت اچھے لگے تھے، اور مجھے ڈر تھا کہ آپ یہ جاننے کے بعد کہ میں شمائلہ بیگم کی بھانجی ہوں مجھے ان سے ملنے سے روک دیں گے۔ بس اسی ڈر سے میں نے جھوٹ بولا، پلیز مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے بولی تو وہ چلتا اس کے مقابل آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت دیکھتے وہ جیسے اندر تک کانپ گئی۔ یہ سب کرنے کو تمہاری خالہ نے کہا ہوگا نا، اور اب بھی کوئی نیا جھوٹ گھڑ کر آئی ہو؟ انہیں تو ویسے ہی موقع چاہیے کہ کوئی ایسا موقع ملے اور وہ عریش حیات کو تکلیف دے سکے۔ انہیں بہت سکون ملتا ہے مجھے تکلیف میں دیکھ کر، اور دیکھو نا آج وہ کتنی پرسکون تھے، اسی لیے تو فوراً اپنے بیٹے کے لیے بات کر دی۔ یہی تھا نا تم دونوں کا پلان، مجھے درد دینے کا؟ وہ چبا چبا کر بولا، نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، میں نے کسی غلط ارادے سے نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی ایسا ویسا سلوک نہ کرتی۔ مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں، تو بس اسی لیے میں آپ کی طرف آتی تھی، اور میں نے صرف آپ کی نفرت کے ڈر سے سچائی چھپائی۔ اس کے علاوہ میرا کوئی غلط مقصد نہیں تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دیجیے اور بچوں سے ملنے دیجیے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر التجائی انداز میں بولی، ہرگز نہیں، میں اپنے بچوں کے آس پاس بھی تم جیسے لوگوں کو بھٹکنے نہیں دیتا، پلیز، وہ تڑپ کر بولی، مگر عریش نے اسے بازو سے پکڑتے اسے باہر کی طرف دھکیل دیا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے نیچے اتر آئی۔ اس کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ وہ اتنے دن میں ہی ان بچوں سے بہت زیادہ قریب ہو گئی تھی، اور دوسری طرف بچے بھی اس کے لیے بہت اداس تھے۔ بیٹی کو تو اس نے کسی طرح بہلا لیا تھا، مگر بیٹا قابو ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اب بھی وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ وہ سر تھامے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اگلے دن اس نے آیا کے لیے ایک ایڈ دیا، اور انٹرویو کے لیے اس نے آفس میں ان لوگوں کو بلایا تھا۔ پھر ان میں سے ایک لڑکی کو سلیکٹ کر کے وہ گھر لے آیا۔ اسے سارا کچھ سمجھانے کے بعد وہ آفس دوبارہ چلا گیا تھا، اور جب شام کو وہ واپس آیا تو بچے گندے بنے ہوئے تھے اور پورا گھر بکھرا پڑا تھا۔ کم از کم گھر کی صفائی ہی کر لیتی، وہ آیا کو ڈانٹتے ہوئے بولا۔ میں صرف بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ہوں، صفائی کرنے کے لیے آپ کوئی اور رکھ لیجیے گا۔ میں کون سا نوکرانی ہوں؟ اس آیا نے تو صاف طور پر جواب دے دیا۔ وہ محض اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اریحا صبر والی تھی تو وہ چپ چاپ بیٹھی کھلونوں سے کھیلتی رہتی، مگر بیچ میں وہ اسے اداس بھی لگتی تھی۔ اور ایک دن وہ ٹیرس پر اسے لے کر کھڑا تھا، جب نیچے لان میں کھڑی ہنا کو دیکھتے ہوئے وہ اسے آوازیں دینے لگی۔ عریش غصے سے اسے لے کر اندر آیا اور اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے اسے ڈانٹنے لگا، اور اریحا سہم کر رونے لگی تھی۔ وہ اسے ڈانٹ ڈپٹ کر سلا تو کر چکا تھا، مگر وہ ابھی تک سوتے ہوئے بھی ہچکیاں بھر رہی تھی۔ اسے یوں ہچکیاں بھرتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی سی بھرنے لگی، مگر وہ اپنے بچوں کو ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے یہ چھوٹی سی تکلیف دے رہا تھا۔ اس کے نزدیک ہنا بھی اپنی خالہ کی جیسی ہی ہوگی۔ اس نے بچپن سے محرومیوں کا سامنا کیا تھا۔ اس کی ماں جب وہ محض 2 سال کا تھا وفات پا گئی تھی۔ پھر وہ 8 سال کا ہوا تو اس کے بابا نے دوسری ماں لانے کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ بہت ایکسائٹیڈ تھا، مگر شمائلہ بیگم نے اسے اگلے ہی دن دھتکار دیا تھا، اور صاف طور پر حیات صاحب سے کہہ دیا کہ وہ ان کے بچے کا خیال نہیں رکھ سکتی، تو اسی لیے اسے بورڈنگ بھیج دیا جائے۔ اور حیات صاحب پر نیا نیا شمائلہ کی محبت کا خمار چھایا ہوا تھا، اور انہوں نے بنا سوچے سمجھے اس 60 سالہ بچے کو بورڈنگ میں بھیج دیا۔ اس نے 8 سال بورڈنگ میں گزارے، اور وہ بہت ذہین اسٹوڈنٹ تھا، مگر تنہائی پسند ہوتا چلا گیا۔ اور جب کبھی وہ مہینوں بعد چھٹی پر حیات مینشن آتا تو شمائلہ بیگم کو اپنے بیٹے ریحان کے ساتھ محبت کرتے دیکھ کر اس کے دل میں حسرت سی جاگتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ایک بار اسے گلے لگا لے، مگر شمائلہ بیگم بہت ہی سخت دل تھی۔ محبت کیا کرنی تھی، وہ تو الٹا اسے شدید ترین نفرت کرتی تھی، جس کا اظہار کرنے میں بھی وہ ہچکچاتی نہ تھی۔ اور اب حیات صاحب ان کی نفرت کی وجہ سے اپنے بیٹے کی آنکھوں کا درد محسوس کر کے دل ہی دل میں کڑنے لگے۔ 1-2 بار شمائلہ بیگم کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر شمائلہ بیگم نے نفرت سے انہیں چپ کروا دیا تھا۔ پھر وہ اپنی ہائی اسٹڈی کے لیے لندن چلا گیا۔ وہاں سے واپس آیا تو اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی، مگر وہ لڑکی بھی زیادہ دن اس کے ساتھ نہیں ٹھہر سکی، کیونکہ عریش حیات کے ساتھ وہ صرف اس وجہ سے تھی کہ اس کے پاس پیسہ تھا۔ مگر کچھ عرصے کے بعد ہی اسے ادراک ہونے لگا کہ اس گھر میں صرف شمائلہ بیگم کی حکومت ہے، اور عریش محض ایک گیسٹ کی طرح وہاں پر ہے۔
جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی لیے اس نے بہانہ بنا کر عریش کو چھوڑ دیا، اور عریش نے اس کے بعد مصمم ارادہ باندھ لیا کہ وہ کبھی کسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ مگر پھر اس کی زندگی میں حنا آئی، اور ایک بار پھر سے وہ جیسے جینے لگا تھا، مگر وہ بھی دھوکے باز نکلے۔ نہ جانے اس کی قسمت میں صرف دھوکے کیوں لکھے تھے۔ وہ ماضی سے حال میں واپس آیا تو اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ وہ اپنے آنسوں کو صاف کرتا کھڑکی میں آ کر گہرے گہرے سانس بھرتے ہوئے اپنے اندر کی گھٹن کو کم کرنے لگا، مگر وہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ پھر اس کی نگاہ پورچ میں جاتے ریحان اور حنا پر پڑی تو وہ چونک گیا۔ وہ تیزی سے نیچے آیا اور ملازمہ کو بچوں کے پاس بھیج کر وہ لوگوں کے پیچھے گیا۔ ریحان کی گاڑی کو ایک کلب کے سامنے رکتی دیکھ کر وہ زور سے لب بھیج گیا۔ پھر وہ پارکنگ ایریا میں گاڑی لگانے کے بعد اندر کی جانب آیا تو وہاں ماسک پارٹی چل رہی تھی۔ اس نے ایک سائڈ سے ماسک لیا اور تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کی نگاہیں حنا کو ہی تلاش کر رہی تھیں، اور جلد ہی وہ اس سے مل گئی، کیونکہ مشرقی لباس میں وہی تھی وہاں پر۔ وہ اس پر نظر رکھے ہوئے ایک سائڈ پر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ریحان حنا کا ہاتھ تھامے سیڑھیوں کی جانب بڑھا تو وہ بھی تیزی سے پیچھے لپکا، مگر کوریڈور میں آنے تک وہ دونوں غائب ہو چکے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھتا انہیں تلاش کرنے لگا۔ ریحان کے بچے، تم نے اگر اس کے ساتھ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ دل ہی دل میں ریحان کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ اس وقت وہ بھول ہی چکا تھا کہ وہ ریحان کے منگیتر ہے، بس یاد تھا تو یہ کہ وہ ریحان جس سے بد کردار انسان کے ساتھ ہے۔ کچھ دیر کے بعد اسے کمرے سے چیخ کی آواز سنائی تھی، اور ساتھ ہی دروازہ کھلا اور حنا مدہوش انداز میں بھاگتی ہوئی باہر آئی اور زور سے اس سے ٹکرائے۔ ریحان بھی نشے میں دھت اس کے پیچھے تھا۔ اے مین، یہ میرا مال ہے، ریحان نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا تو اسے ہاتھ سے اپنی اوٹ میں کرتا زور سے ریحان کی ناک پر گھونسا مار گیا۔ ریحان لڑکھڑاتا اس زمین پر گرتا بے ہوش ہو چکا تھا۔ چلو یہاں سے، عریش نے کہتے ہوئے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی جانب چل دیا۔ اسے گاڑی تک لا کر اپنا ماسک اتارتا اس کے کندھوں سے دبوچ کر زور سے گاڑی سے چپکاتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا دیکھنے لگا۔ تمہارے اندر عقل نام کی چیز نہیں ہے کیا؟ منگیتر تو کیا آدھی رات کو اس کے ساتھ اس طرح کلب میں آ کر ناچ چکی؟ تم جیسی لڑکیوں کو شرم حیا ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ نہ جانے اتنا غصہ کیوں کر رہا تھا۔ وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ میں بے شرم نہیں ہوں، مجھے خالہ نے بولا تھا جانے کو، میں تو نہیں آنا چاہتی تھی، مگر کیا کرتی، انہوں نے مجھے اتنا فورس کیا اور کہا کہ ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے تو ہم دونوں کو اکیلے میں ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے۔ اور ریحان نے بولا تھا کہ ہم جسٹ لنچ کریں گے، مگر وہ یہاں پر مجھے لے آیا۔ اگر آج آپ نہ ہوتے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے بولی، یہ تو شکر کرو میں ٹیرس پر کھڑا تھا اور تمہیں نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ میں اچھی طرح جانتا اس گھٹیا انسان کو، نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ اس کے افیئرز ہیں۔ امیرزادہ دیکھا نہیں اور پیچھے بھاگنے لگ جاتی ہو تم لوگ۔ وہ ناگواری بھرے لہجے میں بولا، آپ سمجھتے ہیں کہ خود کچھ بھی بولیں گی اور میں سنتی رہوں گی؟ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، بولا ہے نا میں نے، اور نہ ہی میں امیر لڑکوں کو پھانستی ہوں، نہ میں نے آپ کو پھانسنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی آپ کے بھائی کو۔ وہ سوں سوں کرتے ہوئے غصے سے بولی، اوہ ریئلی؟ جتنی تم معصوم دکھتی ہو اتنی ہو نہیں، اتنا تو میں جانتا ہوں۔ آخر بھانجی کس کی ہو؟ کچھ نہ کچھ تو پلان کیا ہی ہے تم نے۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، ریحان کسی لڑکی کے ساتھ آلریڈی ریلیشن میں ہے تو بہتر ہوگا کہ تم اس رشتے کو ایکسیپٹ نہ کرو۔ وہ منہ بنا کر بولا، یہ فیصلہ کرنے کا مجھے حق نہیں ہے، ہمارے ہاں لڑکیاں فیصلہ نہیں کرتی۔ خالہ نے ماں سے بات کی تھی اور انہوں نے ہاں بول دیا۔ وہ سر جھکائے آہستہ سے بولی، تو بتاؤ اپنی ماں کو کہ ریحان کس قسم کا انسان ہے؟ وہ تلخ لہجے میں بولا، بالکل بتاؤں گی، آج جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے ضرور بتاؤں گی۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے غصے سے بولی اور پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر بڑے استحقاق سے اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ سر جھٹک کر دوسری سائڈ پر آیا اور گاڑی کو ڈرائیو کرنے لگا۔ مجھ سے ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ میں بھی تو مرد ہوں نا، میری نیت کا کیا پتا؟ وہ سنجیدگی سے بولا، انسان کو پہلی ملاقات میں ہی پہچان جاتی ہے عورت میں ایک ایکسٹرا حص ہوتی ہے جسے چھٹی حص بولتے ہیں۔ مرد کی نظریں کس طرح کی ہوتی ہیں اسے سب پتا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کی نگاہوں میں اپنے لیے صرف احترام دیکھا ہے، اس لیے مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا، اور ریحان کی نظریں تو مجھے ویسے ہی غلیظ نظر آتی ہیں۔ وہ نم لہجے میں بولی، اوہ ریئلی؟ جب تمہیں اس کی غلاظت کا اندازہ ہو گیا تھا تو بات ماننے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ صاف طور پر انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ منہ بنا کر بولا، میں نے بولا ہے نا میں مجبور تھی، اور آپ کو کیا پتا ہم لڑکیاں کس قدر مجبور ہوتی ہیں۔
بعض معاملات میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور خاص طور پر جو مڈل کلاس لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے سارے فیصلے ان کے ماں باپ ہی کرتے ہیں۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی، عجیب لوگ ہیں۔ وہ بڑبڑاتا گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا۔ وہ حیات مینشن پہنچے تو ہنا جلدی سے گاڑی سے نکل کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے دن اس کی ماں میمونہ اس کی منگنی کے فنکشن کے لیے آ چکی تھی۔ ماں، مجھے ریحان سے شادی نہیں کرنی، پلیز آپ اسے منگنی کو روک دیجیے۔ وہ لب کچلتے ہوئے بولی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ سارے کارڈ پرنٹ ہو چکے ہیں، اور تم سے پوچھ کر یہ فیصلہ کیا تھا نا میں نے۔ میمونہ نے ناگواری سے کہا، پوچھا کب تھا آپ نے؟ صرف انفارم کیا تھا کہ میں نے رشتہ کنفرم کر دیا ہے۔ مجھے نہیں پسند وہ شخص، وہ بہت ہی گھٹیا ہے۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولے، شرم نہیں آتی میرے بیٹے کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہوئے؟ جو کچھ کل تم نے کیا نا، میں نے اس بارے میں ابھی تک میمونہ کو نہیں بتایا۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری بیٹی نے کل رات میرے سوتیلے بیٹے کو کلب میں بلایا اور ریحان کے ساتھ مار پیٹ کر کے تمہاری بیٹی جس دن سے یہاں آئی تھی چھپ چھپ کر میرے سوتیلے بیٹے سے ملتی رہی ہے۔ پتہ نہیں دونوں کے درمیان کون سا ریلیشن تھا، مگر میں نے سب جاننے کے باوجود بھی اس کا رشتہ مانگا اور یہ صلہ دے رہی ہے مجھے۔ خود تمہاری بیٹی بد کردار ہے۔ شمائلہ بیگم نے زہر اگلا تھا اور وہ ساکت و جامت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ غلط ہے، اور میرا عریش سے کوئی تعلق نہیں تھا، میں صرف ان کے بچوں کے ساتھ۔ بس بس رہنے دو، تم تو میری بھانجی ہو نا، اس لیے میں نے یہ آنکھوں دیکھی مکھی نگلی اپنے بیٹے کے لیے۔ اب سمجھاؤ اپنی بیٹی کو کہ چپ چاپ منگنی کر کے فنکشن کے لیے تیار ہو جائے۔ میری سوسائٹی میں بہت عزت ہے، یہ نہ ہو کہ مجھے یہ رسوا کر دیں۔ شمائلہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا، میں ہرگز شادی نہیں کروں گی آپ کے بیٹے سے، اس کا افیئر کسی اور کے ساتھ ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس نے میرے ساتھ زبردستی۔ چٹاخ! اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، میمونہ نے اس کے زور سے تھپڑ مارا۔ وہ رخسار پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے ایک لفظ آگے مت بولنا، مجھے اتنی شرم آ رہی ہے کہ تم میری بیٹی ہو۔ شمائلہ ابا مجھے پہلے تمہاری کرتوتوں کا بتا چکی تھی، تمہاری یہ تو تربیت نہیں کی تھی میں نے کہ تم اس طرح کسی مرد سے اکیلے میں جا کر ملتی رہو۔ میمونہ نے اس کے بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اپنی ماں کی بات پہ وہ شاکڈ رہ گئی۔ مطلب شمائلہ بیگم سب جانتی تھیں کہ وہ اوپر کے پورشن میں جاتی تھی۔ میں ان سے نہیں ملتی تھی، جب وہ گھر آتے تھے میں ساتھ ہی واپس اپنے کمرے میں آ جاتی تھی۔ آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں صرف ان کے بچوں کے لیے وہاں تھی؟ آپ تو جانتی ہیں نا مجھے بچے کتنے اچھے لگتے ہیں۔ وہ اپنی ماں کی بدگمانی پر تڑپ کر اپنی صفائی پیش کرنے لگی، مگر میمونہ اور شمائلہ نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ دروازے کے پار کھڑا وہ عریش طاقت و جامت تھا، ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ اسے اس لڑکی پر اب ترس آ رہا تھا اور اس کی بات پر یقین بھی آ چکا تھا کہ جو اس نے کہا تھا کہ وہ مجبور ہے، وہ 100% بات درست تھی۔ اسے حیرت و میمونہ بیگم پر ہوئی تھی جنہوں نے دوسروں پر اعتبار کیا تھا اپنی بیٹی کو چھوڑ کر۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے واپس پلٹ آیا۔ پھر عریش نے ریحان کو ایکسپوز کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اب منگنی کے بجائے سیدھا نکاح ہو رہا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس جیسی پیاری لڑکی کو یہ سب سہنا پڑے۔ اس لیے اس نے عین نکاح کے دن ریحان کو ایکسپوز کر دیا، اور سارے مہمان ریحان کو تنفر بری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ حیات صاحب تو اپنی نگاہیں تک نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ شمائلہ بیگم کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عریش کو جان سے مار دے۔ میمونہ بیگم گمسم سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی جس نے کتنی منت سماجت کی تھی کہ وہ شخص اس کے لیے درست نہیں ہے، مگر اپنی اولاد کی سننے کے بجائے وہ اپنی بہن کی سنتی رہی، اس بہن کی جو کہ ہمیشہ سے خود غرض تھی۔ اگلے ہی دن میمونہ اسے لے کر واپس فیصل آباد جا رہی تھی۔ وہ ماں بیٹی بیگ اٹھا کر حیات مینشن سے نکلے اور شمائلہ بیگم نے انہیں ڈرائیور کے ساتھ بھی بھیجنے کی زحمت نہ کی۔ آئیے آنٹی، میں آپ لوگوں کو اسٹیشن تک ڈراپ کر دیتا ہوں، اس نے اپنی گاڑی ان کے پاس کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، بہت شکریہ، ہم چلے جائیں گے، میمونہ بیگم نے کہا۔ پلیز آپ بیٹھ جائیے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ اس طرح جائیں، میں ڈراپ کر دوں گا، وہ شائستگی سے بولا۔ پھر وہ انہیں گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے واپس آیا، مگر جب گھر پہنچا تو ایک طوفان برپا تھا۔ شمائلہ بیگم نے ایک طوفان کھڑا کیا ہوا تھا اور حیات صاحب سے ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ عریش کو اس گھر سے باہر نکالیں۔ حیات صاحب بے بسی سے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حیات صاحب، آپ یہ کام کریں گے یا میں یہ گھر چھوڑ کر جاؤں؟ حیات صاحب نے شمائلہ کی بات پر ماتھا مسلتے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ جس فیصلے کو انہوں نے کرنے میں بہت ٹائم لگایا، آج اپنے بیٹے کی اداس آنکھیں اور اجاڑ زندگی کو محسوس کر کے وہ فیصلہ کرنے میں ایک پل لگا تھا۔ مرضی ہے تمہاری، تم جا سکتی ہو اس گھر سے، مگر میرا بیٹا نہیں جائے گا۔ تمہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ آج جو کچھ بھی ہوا میں عریش کی ماں کی وجہ سے، ورنہ میں تو زیرو تھا۔
عریش کی ماں کے آفس کا ایک معمولی ورکر، اور یہ ساری جائیداد عریش کی ماں کی ہے، تو اسی ناطے یہ ساری عریش کی ہے، نہ اس پر میرا حق ہے اور نہ ہی تمہاری اولاد کا۔ تو میں اس گھر کو چھوڑ کر چلنا ہے تو چلو ٹھیک ہے، جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں اپنے اس گھر میں جہاں پر میں رہتا تھا، کیا خیال ہے؟ حیات صاحب نے مطمئن انداز میں کہا تو شمائلہ بیگم پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ اس سب میں میرے بیٹے کا حصہ ہے نا؟ شمائلہ نے کسی امید کے تحت پوچھا۔ صرف اتنا حصہ جتنی میری محنت تھی، مگر تم شاید بھول رہی ہو کہ 2 سال پہلے میری پوری کمپنی کا دیوالیہ نکل گیا تھا اور اس کو دوبارہ سے اس مقام پر عریش نہیں پہنچایا ہے۔ میں تو پھر زیرو تھا۔ عریش کی محنت سے دوبارہ کمپنی کھڑی ہو گئی، اور اگر تم چاہو تو پیپرز چیک کر سکتی ہو۔ اس کی ماں نے مرنے سے قبل یہ ساری جائیداد عریش کے نام کی تھی۔ شاید وہ مجھ جیسے گھٹیا انسان کی نیت کو بھانپ گئی تھی۔ میں نے برسوں لگا دی اس راز کو کھولنے میں، مگر یہی حقیقت ہے، یہ ساری جائیداد عریش کی ماں کی ہے، میرا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ میرے حصے کی جائیداد میرے آباء و اجداد کا چھوڑا وہ چھوٹا سا ایک محلے میں 5 مرلے کا گھر ہے۔ حیات صاحب بولتے جا رہے تھے اور شمائلہ کو زمین و آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ آج تک جس جائیداد کو ریحان کی سمجھتی رہی، اس میں ریحان کا کچھ حصہ ہی نہیں تھا۔ عریش اس سارے معاملے میں چپ چاپ کھڑا تھا، اور اس کے انداز سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس حقیقت کو پہلے سے جانتا تھا، اور یہ بات اس کے مینیجر نے اسے بتائی تھی، مگر اس نے آج تک اپنے بڑے پن کی وجہ سے کبھی کسی پر کچھ نہیں جتایا تھا۔ شمائلہ بیگم جلے پاؤں کی بلی کی طرح ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عریش کی جان ہی لے لے، اور اس نے ہر طرح کے وکیل سے رابطہ کر کے یہ بات پوچھی تھی، تو سب نے شریعت کے رو سے یہی بتایا کہ ریحان کا اس جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ شمائلہ بیگم تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ تو عریش کو اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی، مگر اب تو انہیں اپنی ہی حکومت ہاتھوں سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ عریش لائبریری میں داخل ہوا تو حیات صاحب نے ہاتھ میں پکڑا سگار بجھا کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو میرے بچے، میں نے آج تک کبھی تمہیں وہ حق نہیں دیا جس کے تم مستحق تھے۔ میں ڈر گیا تھا شاید کہ مجھ سے یہ عیش و عشرت والی زندگی نہ چھن جائے۔ میں نے زندگی بڑی غربت میں گزاری، اور جب تمہاری ماں عائشہ نے مجھے پرپوز کیا تھا، میں ہواؤں میں اڑنے لگا، مگر تمہاری ماں کی وفات کے بعد مجھے لگا کہ اب سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگر میں نے شمائلہ کو حقیقت بتا دی تو اسی لیے میں چھپاتا رہا۔ مجھے معاف کر دو میرے بچے۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہے تھے۔ پلیز بابا، اس طرح مجھے شرمندہ مت کیجیے۔ وہ جلدی سے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے نم لہجے میں بولا۔ انہوں نے محبت سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، ایسے جیسے دل میں ٹھنڈک سی محسوس ہوئی تھی۔ کتنے عرصے کے بعد وہ یوں سے سینے سے لگائے کھڑے تھے، اور وہ جیسے ان سے بہت سارے شکوے تھے آج سارے ہی دھل گئے تھے۔ وہ عریش حیات تھا، شاید سب کو ہی معاف کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ نرم دل نرم خوں، وہ ان سے الگ ہوا تھا۔ حیات صاحب نے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے اسے دیکھا۔ میں نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے، اور میں جانتا ہوں یہ فیصلہ تمہاری زندگی میں بہت اثر انداز ہوگا۔ حیات صاحب نے تمہید باندھی۔ جی بابا، آپ بتائیے، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، میں نے تمہاری دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور میں نے جو لڑکی تمہارے لیے چنی ہے نا، وہ دنیا کی بہترین لڑکی ہے، اور دیکھنا وہ تمہیں سمیٹ لے گی۔ میں اپنے لیے بہت غلط فیصلہ کیا، میں جانتا تھا شمائلہ کی عادات کو، مگر اس کے باوجود میں نے سب اگنور کر کے اسے اپنی زندگی میں اپنی خواہش کے مطابق لایا، نہ کہ تمہاری خاطر۔ مگر میں جانتا ہوں میرا بیٹا اپنے بچوں کی خاطر شادی کرنا چاہتا ہے، اور ان بچوں کو ایک ماں کا پیار وہ لڑکی ضرور دے گی۔ حیات صاحب نے کہا تو وہ کچھ متذبذب سا ان کو دیکھتا گیا۔ دل میں حنا کا خیال آیا، مگر شمائلہ بیگم کی بھانجی ہونے کی وجہ سے وہ اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے چپ چاپ حیات صاحب کو ہاں بول دی۔ آج ایک ہوٹل میں مختصر سی تقریب رکھی گئی تھی، اور اس کا وہاں پر نکاح تھا۔ نکاح خواہ نے جب نکاح کے وقت حنا کا نام لیا تو وہ شاکڈ سا انہیں دیکھنے لگا۔ حیات صاحب نے مسکراتے سر ہلایا تو وہ چپ چاپ ہاں بول گیا۔ کچھ دیر کے بعد حنا کو میمونہ بیگم تھامے ہوئے باہر آئیں اور اس کے پہلو میں بٹھا دیا۔ حنا کے دونوں بھائی اور اس کے نانا جی بھی ساتھ ہی تھے، مگر شمائلہ بیگم نے صاف صاف اس تقریب میں شامل ہونے سے منع کر دیا تھا، اور شاید وہ جانتی بھی نہیں تھی کہ حنا کے ساتھ اس کی شادی ہے۔ اب گھر جا کر نہ جانے کون سا طوفان برپا ہونا تھا۔ کچھ دیر کے بعد رخصتی کروا کر وہ اسے لے کر گھر کے لیے نکل آیا۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ وہ گھر پہنچ کر اس کا ہاتھ تھامے اپنے پورشن میں آیا تو آیا جی جا چکی تھی، اور بچوں کے ساتھ گھر کی ملازمہ تھی۔
उन लोगों को एक साथ देखकर मुलाजमा चौंकी और फिर तेजी से नीचे की जाने बढ़ गई। अरीहा तो हिना को देखते ही खुशी से चहकती उसकी तरफ बढ़ती और उसकी टांगों से लिपट गई। हिना ने घुटनों के बल बैठते उसे अपने सीने से लगाते उसका मुंह माथा चूमा। वो चुपचाप उसको देख रहा था। फिर वो अरीहा को गोद में उठाए कमरे की जाने बढ़ गई और बेड पर बिठाने के बाद झुककर अनसर को प्यार किया। कुछ देर में जब अरीहा भी सो गई तो वो उठकर चेंज करने के लिए चली गई। चेंज करने के बाद वापस लाउंज में आई तो अरीश सोफे पर बैठा लैपटॉप पर मसरूफ था। आपको कॉफ़ी बना दूं? उसने पास जाकर पूछा तो अरीश ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा और फिर लैपटॉप बंद करता उठकर उसके मुकाबिल आया। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो तुम्हें पता होना बहुत ज़रूरी है। अपनी खाला की तरह अगर तुमने मेरे बच्चों के साथ कुछ करने की कोशिश की तो ये मत समझना कि मैं अपने डैड की तरह बच्चों के साथ बेइंसाफ़ी होने दूंगा। जिस दिन मेरे बच्चे तुम्हारी वजह से तकलीफ में हों उस दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। दूसरी बात, हमारे दरमियान अव्वल तो मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं होगा। अगर हुआ भी तो तुम इस पर ज़्यादा खुशफहमी का शिकार मत होना, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे पास अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करने आऊँगा, मोहब्बत करने नहीं। मुझे धोखेबाज लोगों से हमेशा नफरत है। तुम धोखे के साथ मेरे बच्चों के करीब आ गई थी और मैंने अपने बच्चों की खातिर ये शादी तो कर ली, मगर तुम्हारी हैसियत मेरे नज़दीक सिर्फ एक आया जितनी है। वो स्पॉट लहजे में बोलता जा रहा था। उसके अंदाज पर हिना का दिल बहुत दुखा और वो दर्द आंखों में नमी बनकर झलकने लगा। तो एक पल के लिए अरीश बेचैन सा हुआ, मगर दूसरे ही पल वो खुद पर काबू पाता निगाहें चुराकर अपना लैपटॉप उठाकर दूसरे रूम की जाने बढ़ गया। वो गुमसुम सी बच्चों के कमरे की जाने बढ़ गई। वो भी सर झटक कर कमरे की जाने बढ़ गया। 7 दिन गुजर चुके थे और उन 7 दिनों में उसने पूरे घर को घर बना दिया था। उसका वो पोर्शन जो कि हमेशा वीरान रहा अब जैसे खुशियों से महकने लगा था। जब वो ऑफिस से घर पहुंचता खिलखिलाते खुशपाश साफ सुथरे बच्चे देखकर उसकी सारी थकावट दूर हो जाती थी। जब तक वो बच्चों के साथ लगा होता वो किचन में ही मसरूफ रहती थी और फिर उसके लिए खाना लगाने के बाद वो कमरे में चली जाती थी। दोनों का आमना सामना कम ही होता था। आज वो नीचे खाने के लिए ले आए थे और शुमाइला बेगम उन्हें देखते ही बेचैनी से पहलू बदलने लगी थी, मगर अब की बार वो कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि जब से मालूम हुआ था कि ये जायदाद का अरीश वारिस है वो कुछ कहने की काबिल नहीं रही थी। कुछ देर के बाद अरीश हयात साहब के साथ स्टडी रूम में चला गया और वो मुलाजमा के साथ मिलकर बर्तन समेटने लगी कि शुमाइला ने उसे पुकारा। बड़ी खुशी होगी ना इतने बड़े घर की बहू बनकर। शुमाइला के लहजे में काट थी। आप खुश नहीं हैं खाला? आप ही की तो बहू हूं मैं। बेटा तो वो आपका ही है ना, क्योंकि आप इस घर में हैं। ये इस बात का सबूत है कि वो आपका बेटा है। पता है उनकी जगह रेहान होता ना तो शायद अब तक आपको निकाल चुका होता, मगर ये अरीश का बड़ापन है कि आपकी हर ज्यादती सहने के बावजूद वो कभी कुछ नहीं कहते थे। और जिस दिन उन्हें ये पता चला कि ये जायदाद उनकी है, अगर वो चाहते तो आपको यहाँ से निकाल देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए उनका, मगर आप अभी तक दिल में नफरत लेकर बैठी हैं। कैसे कर लेते हैं इतनी नफरत? मुझे कभी कभी यकीन नहीं आता कि आप नाना जी की बेटी हैं, और नाना जी की जो कि दूसरों के आंसू समेटते हैं। हमेशा से आप मेरी आइडियल रही हैं। मेरी मम्मा आपकी जितना पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर फिर भी वो हमेशा से नाना जी को फॉलो करती रही। हमारे घर तो कोई भूखा भी आ जाता तो कभी हमने उसे खाए बिना नहीं जाने दिया। हमारे यहाँ कोई गैर भी आ जाता तो हम अपनायत से अपनी बाहें फैला देते हैं। फिर आप किस पर चली गई खाला? आप ही के शौहर के बेटे थे वो। क्या आपको हयात अंकल से मोहब्बत नहीं थी? अगर है तो क्या उनकी मोहब्बत में उनके बेटे को नहीं अपना सकती थी? वो तल्ख लहजे में बोलती जा रही थी और उसने आज हकीकतन शुमाइला बेगम को एक आईना दिखाया था और उस आईने में उनका चेहरा बहुत भयानक था। उनका बेटा तो उस दिन से उन्हें कोस रहा था और वाकई उसकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी। अगर अरीश की जगह रेहान होता तो अब तक शायद वो बेघर हो चुकी होती। ये महज उनके दिमाग में एक पल के लिए सोच ही आई थी और दूसरे ही पल वो सब भूलकर तंज़ी अंदाज में हंसी। मुझे किसी से मोहब्बत नहीं करनी आती और ना ही मैं किसी की खातिर खुद को बदलती हूँ। और अरीश जैसे इंसान को मैं अपना बेटा मान लेती जो मेरी सौतन का बेटा था। वो औरत चाहे मर भी गई थी, मगर मुझे गवारा नहीं था कि मैं अपने सौतन के बेटे से अच्छा सलूक करूं। मेरी तो खुदा ने गोद भर दी। अगर मेरे खुद के बेटा भी ना होता तब भी मैं अरीश को प्यार न देती। वो तल्ख लहजे में बोली तो हिना भी महज अफसोस से सर हिलाया। वो वाकई नहीं सुधर सकती थी। लाउंज के दरवाजे की ओट में खड़े अरीश ने कर्ब से आंखें मीच लीं और एक खामोश आंसू निकलकर उसके बियर्ड में जज्ब हो गया। वो तेजी से वहां से अपने पोर्शन में आ गया। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुलने पे मुड़कर देखा तो हिना बमुश्किल बच्चों को संभालती हुई अंदर आ रही थी
اور گولو مولو سا انصر اس کی گود میں ہی سو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے انصر کو اس کی گود سے لیا اور جا کر اندر بیڈ پر لٹا دیا۔ پھر جیسے آیا ویسے ہی خاموشی سے باہر نکل کر ٹیرس پر چلا گیا۔ کچھ دیر گزری تو اس کے کندھے پر ہاتھ ٹھہرا۔ آپ ٹھیک ہیں عریش؟ اس نے پوچھا تو وہ ہاتھ جھٹک کر سائڈ سے ہو کر گزرنے لگا۔ پلیز عریش، کیا ہوا آپ کو؟ آپ وہاں سے ایسے کیوں آ گئے؟ وہ بے چینی سے بولی۔ تم اتنی اچھی بننے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اچھی بننے کی کوشش کر رہی ہوں؟ میں جیسے ہوں ویسے ہی خود کو ظاہر کر رہی ہوں، پر آپ خود کو برا کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ ایسے نہیں ہیں، میں جانتی ہوں۔ جب آپ مجھے درد دیتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ درد آپ کی آنکھوں میں اترتا ہے۔ کیا ہم سب بھلا کر نہیں سکتے؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ تمہارے دیے گئے دھوکے کے بعد میں تم پر ٹرسٹ نہیں کر سکتا، اور اگر میں کہوں کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں پھر بھی ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ اس کی بات کے جواب میں گلوگیر انداز میں بولی تو اس کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی۔ وہ مڑ کر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا، پھر اس کے لبوں پر ایک استحضائیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ بھی تمہارا کوئی نیا ناٹک ہی ہوگا، ہے نا؟ ایسا نہیں ہے، پلیز میرا یقین کیجیے، لب کچلتے ہوئے بولی۔ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں جن پر یقین کرتا ہوں میرا یقین توڑ دیتے ہیں۔ اب نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر اس کے سائڈ سے نکل کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کی شفاف رخسار کو بھگونے لگے۔ پھر اپنے دوپٹے کے پلو سے وہ اپنے آنسو صاف کر کے چپ چاپ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ دونوں کے درمیان ابھی تک کوئی ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے اجنبیوں جیسا رویہ رکھے ہوئے تھے۔ آج میمونہ بیگم لاہور آئی ہوئی تھیں اور وہ نیچے شمائلہ بیگم کے پورشن میں ہی تھیں۔ حنا بھی اجازت لے کر نیچے چلی آئی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ریحان اندر داخل ہوا۔ مجھے پیسے چاہیے موم، 1 لاکھ، ذرا جلدی دیجیے، مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ جانا ہے۔ ریحان نے انتہائی بدتمیزی سے کہا۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اور میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ شمائلہ نے غصے سے کہا۔ ارے کیسی ماں ہیں آپ؟ اپنے بیٹی کے لیے آج تک کچھ بنا ہی نہیں سکی۔ آپ جیسی ماں کو تو ویسی مر جانا چاہیے۔ وہ انتہائی بدتمیزی سے بولا تو شمائلہ بیگم نے غصے سے اسے تھپڑ مارنا چاہا، تو اس نے شمائلہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر انہیں زور سے دھکا دیا اور وہ اس سے پہلے زمین پر گرتی کہ اندر داخل ہوتے عریش نے بھاگ کر انہیں تھام لیا۔ تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ اپنی ماں سے اس طرح سلوک کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ عریش غصے سے چیختے ہوئے ایک زوردار چانٹا اس کے منہ پر رسید کر چکا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی آپ کی میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے کی؟ ریحان نے اس کا گریبان پکڑتے چلا کر کہا۔ شٹ اپ، اور میں تمہاری ایسی بدتمیزی بالکل برداشت نہیں کروں گا، اور میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم یہ 1 لاکھ روپے کیوں لینا چاہتے ہو۔ آپ کا بیٹا جوا کھیلتے ہوئے 10 لاکھ ہار گیا ہے، اور اس نے آپ کے زیورات میں سے کچھ زیور بھی بیچے ہیں، اور ابھی 1 لاکھ رہتا تھا تو وہ اپنی جان چھڑوانے کے لیے 1 لاکھ مانگ رہا ہے۔ فکر مت کرو، جس کے تم نے دینے تھے نا اسے میں دے کر آیا ہوں، اور یہ میری لاسٹ وارننگ ہے۔ تم آج کے بعد اگر ایسی کوئی حرکت کرتے ہوئے پکڑے جاؤ گے تو یاد رکھنا میں تمہیں اس گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ عریش نے غصے سے کہا تو ریحان بکتا چھکتا شمائلہ بیگم کو گالیاں نکالتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ شمائلہ بیگم تو کسی بے جان مورت کی طرح بیٹھی تھیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ عریش پنجوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہوئے ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر بولا تو شمائلہ بیگم نے کرب سے اسے دیکھا۔ وہ جسے آج تک اپنا بیٹا ہی تسلیم نہیں کرتی تھی، وہ اس کی عزت ویسے کرتا تھا جیسے ایک ماں کی جاتی ہے۔ شمائلہ بیگم بے اختیار اس کے ہاتھوں کو تھام کر اس پر سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، شمائلہ بیگم نے نم لہجے میں کہا۔ ایسا مت کہیے ماں، ماں بیٹوں سے معافی مانگتے اچھی نہیں لگتی۔ شمائلہ بیگم کی آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تو شمائلہ بیگم اس کے سینے سے لگ کر مزید تڑپ تڑپ کر رو دی اور بار بار معافی مانگی جا رہی تھی۔ میمونہ بیگم اور حنا نے بمشکل انہیں چپ کروایا تھا۔ پھر وہ رات گئے تک وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے، اور اس کے بعد وہ لوگ اوپر اپنے پورشن میں آ گئے۔ مزید 2 دن گزر چکے تھے۔ حنا زیادہ تر نیچے ہی اب رہتی تھی، صرف رات کو ہی اوپر آتی تھی، کیونکہ شمائلہ ریحان کو یاد کر کے روتی تھی، کیونکہ جیسا بھی تھا وہ ان کا بیٹا تھا۔ عریش کا رویہ اس کے ساتھ کافی زیادہ بہتر ہو گیا تھا۔ پہلے کی طرح نہ وہ طنز کرتا تھا اور نہ ہی سختی سے بات۔ عریش کی کیفیت چینج ہونے لگی تھی۔ آج تو دل اس کی طرف ہمک ہمک کر جا رہا تھا۔ اس کا مہکتا وجود پہلی مرتبہ بہک آ رہا تھا۔ آج پہلی مرتبہ قدم اس کی جانب بڑھانے کو دل کر رہا تھا۔ آج پہلی مرتبہ درمیان میں کہیں بدگمانی اور بے اعتباری نہیں آ رہی تھی۔
بس اس وقت کچھ محسوس ہو رہا تھا تو حلال رشتے کا حق، کچھ نظر آ رہا تھا تو سامنے بیڈ پر لیٹی وہ لڑکی جو اس کی اپنی تھی، جو اس کی محرم تھی، جس پر عریش حیات کو پورا حق حاصل تھا، اور وہ اس کی ہمدم ہم سفر تھی۔ مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے وہ اس کے قریب گیا اور اس کے دونوں طرف بچے سوئے تھے۔ اس نے بازو پہ لیٹی اریحا کو اٹھا کر دوسری سائڈ پر لٹایا اور اس جگہ پر خود بیٹھ کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ دھیمی روشنی میں اس کے رخسار دمک رہے تھے اور بالوں سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے آج عریش کو اپنا آپ بہکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور اسے اپنے گلے میں کانٹے اگتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اس کے برابر لیٹ گیا اور آنکھیں موند کر اس نے خود کو ان کے بہکتے جذبوں سے دور کرنا چاہا، لیکن آج تو جیسے یہ چیز بھی اس پر اتر نہیں کر رہی تھی۔ بے اختیار تھوڑا سا اور اس کی دونوں اطراف میں ہاتھ رکھ کر عریش نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اور اس کے چہرے پر جھکتا اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے گیا۔ جب چند لمحوں بعد اپنی رکتی سانسوں کے باعث حنا نے نیند سے بھری آنکھیں کھولیں اور اسے خود پر جھکے دیکھ کر وہ سکتے کی کیفیت میں آ گئی۔ اسے اپنے ہاتھ پاؤں جیسے بے جان ہوتے محسوس ہو رہے تھے اور دل کی دھڑکن تو گویا کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر عریش کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا تو وہ اپنا سر دائیں بائیں مارتے اس کے کندھے کو نوچتے اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ تو بے خود سا اسے خود میں سمیٹ رہا تھا۔ خاموش کمرے میں چند لمحوں تک دو نفوس کی پھولتی ہوئی سانس کی آواز گونجتی رہی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ اپنا تنفس بحال کرتے ہوئے آہستہ سے بولی۔ شاید تمہیں میری نزدیکی اچھی نہ لگے اور شاید میری قربت تمہیں عذاب میں مبتلا کر رہی ہوگی، مگر میں کیا کروں؟ میں بہکتا جا رہا ہوں۔ آج میں خود پر اپنا اختیار کھو چکا ہوں۔ آج میں خود کو روک نہیں سکتا، اور اگر میں نے آج خود کو روک لیا تو میں مر جاؤں گا۔ آج مت روکو۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا اسے اپنے گرفت میں لیے ایک بار پھر اس کے چہرے پر جھکا اور اب کی بار نے کسی طرح کی مزاحمت نہ کی، بلکہ پوری رضامندی سے اسے خود سپردگی دی تھی، کیونکہ بھلے سے وہ خود کو کتنا لاپرواہ ظاہر کرتی اور کتنا ہی اس سے دور رہتی، مگر اس کا دل جانتا تھا کہ وہ خود بھی اس کے لیے بے تاب تھی۔ اس کا دل عریش حیات کو چاہتا تھا۔ اسے اپنے شوہر کی محبت، قربت اور حق کی ضرورت تھی۔ اس کا دل ہمیشہ سے تمنا کرتا تھا کہ وہ اس کے لیے بے قرار ہو۔ اسے آج اچھا لگ رہا تھا کہ وہ خود اس کی طرف بڑھا ہے۔ آج جب وہ خود بڑھ گیا تھا ساری بدگمانیاں مٹا کر، پھر اب کیوں کر وہ اپنے شوہر کو، اپنے محرم کو خود سے دور کرتی؟ وہ اس پر گھٹا کی طرح چھاتا چلا گیا۔ بے تحاشا شرم و حیا اس کے وجود پر بکھرتی جا رہی تھی، لیکن اس سب کے باوجود بھی اس نے آج عریش کو خود سے دور کرنے کی غلطی نہ کی۔ اس نے پہلے سے اپنے دل میں عزم کیا ہوا تھا، اگر عریش اس کی طرف ایک قدم بڑھائے گا تو پھر دو قدم وہ خود اس کی جانب بڑھائے گی۔ آج وہ اس کی جانب متوجہ ہو کر اسے پیار دے رہا تھا، اس رشتے کو سمجھ رہا تھا، تو پھر وہ لڑکی کیوں اسے خود سے دور کرتی؟ زاویان کی نزدیکی پر وہ خوش تھی۔ وہ خوش تھی کہ اس کا شوہر اسے اپنا رہا تھا۔ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، پہلی نظر کی محبت، وہ محبت جو میں نے کبھی محسوس نہیں کی، وہ محبت جس کی مجھے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ تم نے مجھے پہلی بار بے قرار کر دیا تھا اور میں تب سے تمہیں اپنانا چاہتا تھا، مگر بس کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی، مگر آج سب دور ہو چکی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرے بچوں کے لیے اور میرے لیے بہترین ہو۔ تھینک یو میری زندگی میں آنے کے لیے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے کانوں میں رس گھول رہا تھا۔ وہ سرشار سے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ میری طرف دیکھو، کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو اپنا آپ سونپنے کے لیے؟ اس کی بات پر اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور پھر آہستہ سے اپنے لب اس کے رخسار پر رکھتے ہوئے اپنا اقرار کیا۔ وہ بھی سرشار سے خود میں بھیجتا اس پر حق جتاتا چلا گیا۔ کچھ ہی دن میں دونوں ایک دوسرے کے کافی زیادہ قریب آ چکے تھے۔ ریحان کو عریش ڈھونڈ کر لایا تھا اور ریحان اپنے دوستوں کی صحبت میں غلط راستے پر پڑ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ کئی دن سے جیل میں بند تھا۔ عریش نے اسے ڈھونڈا اور وہاں سے نکالا تو ریحان کو کافی زیادہ عقل آ چکی تھی، مگر ابھی بھی عریش کو لگتا تھا کہ وہ اسے اس گھر میں نہیں رکھ سکتا جہاں پر اس کی بیوی ہے، کیونکہ وہ حنا کے ساتھ بدتمیزی کر چکا تھا، چاہے وہ ان کی شادی سے پہلے ہی تھی، مگر اس کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ اس لیے عریش نے اسے اپنے ایک دوست کی زیر نگرانی لندن بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ فیصلہ اس کا درست ہی ثابت ہوا تھا۔ کچھ عرصے بعد عریش نے اسے وہاں کاروبار کروا دیا تھا اور ریحان نے اسے دل سے معافی مانگی تھی، اور عریش اور حنا اسے معاف کر چکے تھے، مگر اس کے باوجود عریش نے یہی بات کہی تھی کہ وہ اس گھر میں نہیں آئے گا، اور اسی لیے کچھ عرصے کے بعد شمائلہ بیگم بھی لندن شفٹ ہو گئی تھی۔ حیات مینشن کی رونقیں بہار ہو چکی تھیں۔ حیات صاحب کبھی یہاں پر ہوتے تھے اور کبھی لندن،
اور وہ دونوں اپنے ننھے شہزادے یا شہزادی کے انتظار کی اب گھڑیاں گن رہے تھے۔ بہت جلد ان کے بچے 2 سے 3 ہونے والے تھے اور اریحا تو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ تھے۔